مذہبی نقطہ نظر سے شراب کے بارے میں احکامات جاننے کے لیے ٹیم میں نقاب نے مختلف علماء کرام کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اقلیتوں کے مذہبی رہنماؤں سے بات چیت کی تو متفقہ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ شراب کا استعمال کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے شراب کے بارے میں 3 مرحلوں میں حرام کا حکم دیا ہے۔ شراب حرام ہے، ممنوع ہے۔ شراب کی حرمت میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، سنت، اجماع، تمام کے تمام مکاتب فکر اس کی حرمت پر متفق ہے۔ ہندوازم میں ہمارا جو مین بک ہے گیتا، اس میں مختلف چیپٹرز میں مختلف ریفرنس ہیں۔ اشوک میں اس کو بالکل منع کیا ہوا ہے۔ ہر حرام کام کا کرنے والا، اس میں مدد دینے والا، اس کا کاروبار کرنے والا، سب حرام ہے۔ ان اللہ و رسولہ حرم تجارت فی الخمر، شراب کی خرید فروخت حرام ہے۔ آپ نے کسی بھی حوالے سے جس کا تعلق شراب کے ساتھ اس پر لعنت فرمائی ہے۔ چونکہ وہ حرام ہے اس لیے مسلمان کے لیے حرام چیز کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 2 تصور ہے، سرگ اور نرک۔ اس میں کلیئر ہی کہا گیا ہے کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے وہ نرک میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، وہ وہاں بھگتے گا۔ اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں شراب پینے والے کے لیے۔ تو کلیئرلی یہ ریفرنس دیا ہوگا گیتا میں کہا گیا ہے۔ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک حرام چیز کو حلال کرے، نہ کسی کے لائسنس دینے سے وہ شراب حلال ہوتی ہے۔ یہ غلط کیا ہے جو شراب کی پرمیشن ملتی ہے۔ حکومت کا کسی ایسی چیز کے کاروبار کے لیے پرمٹ دینا جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا رکھنا، اس کا استعمال کرنا، تو ایسی چیز کے لیے پرمٹ یا اجازت نامہ یا لائسنس دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ لیکن جب اس سلسلے میں آج بشپ کراچی جناب صادق ڈینیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے جوابات کچھ اس طرح سے سامنے آئے۔ جی گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ اس دن فون کیا تھا آپ نے کوئی رضوان صاحب؟ مرتضیٰ رضوی۔ اچھا ہی ہے، رضوی ہے۔ اچھا، ان دنوں میں نا کافی مصروفیات رہی، مجھے مشورہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جی بے شک۔ کیونکہ خود ہماری ویب سائٹ تھی بھی جس سے مجھے ملنا تھا وہ کافی بزی رہا یہ شخص، یہ تو بغیر مشورہ ہم تو قدم نہیں اٹھاتے۔ اچھا، موقع مل گیا تو میں ان سے بات چیت کر کے پھر میں آپ کو ریٹرن کر سکتا ہوں آپ کا کال۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ بھائی رضوی صاحب۔ جی جی۔ ابھی میرے وہ فون میرے سامنے ہے لیکن بندہ جس کا انتظار تھا ابھی تک نہیں آیا، لیکن میں خود سوچ رہا تھا نا یہ شاید ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا ٹو ڈسکس اٹ آن دی ایئر، کیونکہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں بشپ، اس میں تو میں تو ریلیجس پرسپیکٹو سے بات کروں گا آج سے۔ نہیں، اسی لیے نا ہمارے تو کافی قسم کے پروٹسٹنٹ ہے، یہ ہے، اپنا اپنا خیال ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ نہیں تو ریلیجن کیا کہتا ہے آپ کا؟ ہم تو وی آر فری، وی آر ناٹ unless you go into sickness then you lose your mind۔ تو اس کے بارے میں کافی مختلف رائے ہوتے ہیں نا، اپنی اپنی رائے۔ نہیں تو ریلیجن better not for us، yeah، okay۔ اور پھر ان کو تقویت دے دیتے ہیں ہمارے بعض دانشور بیٹھ کے چینلز پہ، کہ جو اس طرح کی واہیات گفتگو کر دیتے ہیں کہ شراب بری چیز ضرور ہے لیکن شراب کی حرمت نہیں ہے۔ تو اب بتائیے، آپ کسی کو ذرا سا انگلی پکڑائیں گے وہ تو پورا پھر ہاتھ پکڑ لے گا۔ تو یہ بڑی ہمارے یہاں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگ آزاد خیالی کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے کہ آزاد خیالی کا مطلب کیا۔ آزاد خیالی کا مطلب اپنے معاشرے کو بگاڑنا نہیں ہے۔ کسی بھی چیز سے اگر شراب کشید کی جائے گی وہ حرام ہی ہے۔ اس کا جیسے زیادہ پینا حرام ہے، جیسے نشہ آ جائے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ تو عام طور پر یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر نشہ پیدا نہ ہو تو اس حد تک جو ہے وہ اس کا پینا جو ہے وہ جائز ہے۔ پچھلے دنوں وفاقی شرعی عدالت میں ایک پیٹیشن کے تحت پروہیبیشن آرڈر حدود آرڈیننس 1979 میں شراب پینے والی کی حد کو چیلنج کیا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ سزاؤں میں تبدیلی کے لیے پیٹیشن فائل کر دی جاتی ہے، لیکن قانون کے نفاذ اور بالادستی کے لیے کوئی بھی پیٹیشن کسی بھی عدالت میں داخل نہیں کرائی جاتی۔
پاکستان نظریاتی ریاست کی حیثیت سے اس میں بسنے والے ہر شخص کے مذہب اور عقیدے کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ قانون کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ دوسری طرف موجودہ قوانین پر عدلیہ سختی سے عمل درآمد کے لیے انصاف کی فراہمی کے نظام کو مزید تیز تر کرے۔ اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ کی کمپلین متعلقہ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ اپنی کمپلینز ہمیں بھیجیے complainbox@aaj.tv پر۔